وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ جناب افتخار شریف سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کرنا ہے۔ جناب افتخار شریف صاحب، میرے مقالے کا عنوان وہی ہے جو نظر آ رہا ہے، اردو صحافت کی درست عظیم وراثت اور اثر خاطر کے تخاطر کی صدر مطلوب سے اجازت۔ صحافت ایک فن ہے جس کے ذریعے واقعات اور آراء کی ترسیل کا کام کیا جاتا ہے، اور ایک اخبار ان واقعات کو ایک مخصوص انداز میں عوام تک پہنچاتا ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے انسان کا ذہن علوم و فنون کی طرف مائل رہا ہے، اور اسی ذوق اور دلچسپی کے باعث ہر زمانے میں تبادلہ اور اشاعت کی نئی نئی شکلیں وجود میں آئیں اور آتی رہیں۔ پتھر کے دور سے شروع ہونے والی یہ صحافت آج کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے برق رفتار دور میں پورے اعتماد کے ساتھ داخل ہو چکی ہے۔ اردو صحافت کی تقریباً 200 سالہ تاریخ بے مثال قربانیوں، ایثار اور جوہد مسلسل سے عبارت ہے۔ اردو صحافت نے ارتقائی عمل بڑے ہی صبر آزما دور سے گزر کر مکمل کیا ہے، اور اس زبان میں صحافیوں نے اپنی جفاکشی، محنت، جدوجہد سے صحافت کی تاریخ کے صفحات پر اپنے نقوش ثبت کیے۔ اردو صحافت کے آغاز کے وقت ہی سے اس کی گفتگو میں غیر ملکی تسلط اور جبر استبداد سے نبرد آزمائی کے لیے بغاوت اور مقابلہ آرائی کی خوب بڑھ گئی، اور یہ سلسلہ آزادی ملنے کے بعد بھی جاری رہا۔ پہلے برٹش سرکار سے آزادی کے لیے دارالحسن کی آزمائش تھی۔ آزادی کے ساتھ ہی دہشت ناک فرقہ واریت کا جو طوفان بلاخیز اٹھا، تو اس نے مسلم اقلیت کے لیے نہایت مشکل حالات پیدا کیے اور عرصہ حیات تنگ ہوا۔ مسلم قیادت اچانک ناپائید ہو گئی، مخلوقات زبانیں بند ہو گئی، مظلوموں کی آہ و قرآن سننے سے انکار کا چلن عام ہوا۔ ایسے پرآشوب دور میں خوددار اور غیر مند انسانی دوست اردو صحافیوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر کاغذ و قلم کی کمان پھر سنبھالی۔ یہ شیوا صرف مسلم طبقہ یا ملت مسلمہ کی پاسبانی کے لیے نہیں تھا، بلکہ ملک و قوم کی ایکجہتی اور ترقی کے لیے لازمی تھا۔ اردو صحافت ایک مرتبہ پھر کھری اتری، قومی اتحاد اور ملکی وحدت کے لیے باشعور، ہوشمند اور دور اندیش اردو صحافت نے انتھک کام کیا۔ بعد میں سرسر کے تھپیڑوں نے ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو قومی دھارے سے کاٹ کر کنارے لگانے کی جتنی بھی کوشش کی، اتنی ہی مستعدی اور ثابت ذرا پڑم بعد سرسر کے تھپیڑوں نے ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو قومی دھارے سے کاٹ کر کنارے لگانے کی جتنی بھی کوشش کی، اتنی ہی مستعدی اور ثابت قدمی سے اردو صحافت نے مخالف قوموں کا رخ موڑنے کا فریضہ انجام دیا۔ جہاد آزادی کے فوراً بعد اردو صحافت نے سیکولرزم کے فروغ کے لیے جہاد اردو شروع کیا۔ اس راہ میں بھی اردو صحافیوں کو کڑی آزمائشوں اور سزاؤں سے گزرنا پڑا۔ اس قافلے کے سالاروں میں اردو کے مسلم صحافیوں کے شانہ بشانہ اردو کے ہندو صحافی بھی برسر پیکار تھے۔ آزادی کے ابتدائی دور میں رسمی آزادی کا تصور ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، جیسا کہ آگے چل کر ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب اردو زبان کو دیش سے نکالنے کی آندھی چل رہی تھی۔ ایسے اندھیرے میں اردو صحافت کا چراغ جلائے رکھنے اور فانوس
بن کے اس کی حفاظت کرنے کا اردو کے جن ہندو اور مسلم صحافیوں نے بیڑا اٹھایا، انہیں تاریخ بھلا نہیں سکے۔ انہیں آزادی سے پہلے بھی خیر بند کی آزمائش سے گزرنا پڑا تھا، اور آزادی کے بعد بھی حاکموں نے انہیں اپنی تنگ نظری اور دیدہ دلری کا نشانہ بنایا۔ تاہم اردو صحافیوں نے دشواریوں کا سامنا کامیابی سے کیا اور ان کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اردو صحافت کے ایک بڑے مشن اور ویژن کے مقصد کے تحت وجود میں آئی تھی، اسی لیے اپنے آغاز سے لے کر 200 سال بعد بھی اس میں مقصدیت اور جرأت اظہار اور دوسروں کی زیادہ پائی جاتی ہے۔ دیگر زبانوں کے مقابلے میں اردو اخبارات ملک، قوم اور سماج کے تئیں زیادہ ذمہ داری کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مادی نقصانات کی قیمت پر بھی وہ اپنے نظم العین سے دستکش نہیں ہو سکتے۔ آج بھی اردو کے بیشتر اخبارات خسارے کا سامنا کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے نہ مساعد اور نہ سازگار حالت کے آگے نہیں ڈالی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو اخبارات اور اس کے صحافی طویل عرصے تک انہی مشکل اور نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی لیے اردو صحافیوں میں محنت لگن سرش کے طور پر شامل ہو گئی ہے۔ خبروں کی وصولیاتی سے لے کر تباہ کے لیے چیرہ مسائل تک اردو اخبارات ایک ایسا کٹھن دور دیکھا ہے کہ کسی اور زبان کی صحافت ہوتی تو نہ جانے کب بھی ٹھکانے لگے۔ اردو صحافی دشوار انداز حالات اور تکنیکی مسائل کے دور میں بھی اخبارات کو اپنے خون سے سینچتے رہے۔ اردو صحافت پتھر اور لکھوں کی طباعت کی مشکل ترین دور سے گزر کر آج جب رنگین طباعت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی برس رفتار عہد میں پہنچ چکی ہے تو اس میں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ موجودہ دور کی اردو صحافت اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے تمام تر ذرائع کو پورے اعتماد کے ساتھ برت رہی ہے، اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں اردو اخبارات دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے اخبارات کے کاندھے سے کام سمجھا کر پیش رفت کر رہے ہیں۔ ان کی ادبی قوت کے علاوہ تعداد اشاعت میں بھی بتدریج بہتری نظر آ رہی ہے۔ آج اردو اخبارات اعلیٰ درجے کی پرنٹنگ مشینوں پر تباہ ہو کر اپنے قارئین اور مشترکین سے وصول کر رہے ہیں۔ بہترین تصاویر، دیدہ ذیل لے آؤٹ اور ڈیزائننگ کی مدد سے ان کی طباعت میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ناسازگار حالات میں بھی اردو صحافت نے جس حد سخت جان ہونے کا ثبوت دیا ہے اور قدم آگے بڑھائے ہیں، اس کی داد ایک زمانہ دے گا، اور اس کی وجہ وہی ہے اردو صحافت کا خمیر جس مٹی سے تیار ہوا ہے، اس میں ایثار، جانفشانی، راستی، حق گوئی، بے باکی اور اپنی فکر اور نظر کے تحت کچھ گزرنے کی روایتی اور وراثتی جذبے کا دخل ہے، اور یہ جذبہ بتدریج اپنے عروج کو ضرور پہنچے گا۔ اس کے بعد میں 4-5 منٹ اور لے کر اصل حاضر کے تقاضے وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے بہت سارے پیراگراف مطلب کرتی ہیں۔ اصل حاضر کے تقاضے: اخبار کی اشاعت عوام میں سیاسی اور سماجی شعور، تعلیمی بیداری اور روشن خیالی پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، مگر ایسے کئی افراد ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ میں دوہرا رہا ہوں، اخبار کی اشاعت عوام میں سیاسی سماجی شعور، تعلیمی بیداری اور روشن خیالی پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، مگر ایسے کئی افراد ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو اخبارات کو روایتی سوچ سے آگے جانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ اکثر لوگ اردو اخبار کے معیار پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کا موازنہ انگریزی اور دیگر زبانوں کے اخبارات سے کرتے ہیں، اور یہ رائے بھی قائم کرتے ہیں کہ اردو اخبارات اپنے محدود وسائل اور روایتی انداز کی سوچ و فکر سے آگے بڑھنے کی ضرورت کر نہیں پاتے۔ آج ہر اعتبار سے انگریزی قومی اور علاقائی زبانوں کی صحافت زیادہ مستحکم اور منظم ہے،
اس لحاظ سے اسے سرکاری اور نجی سیکٹر کی حمایت بھی حاصل ہے. اس کے مقابلے میں اردو صحافت کافی پسماندہ ہے اور اس کے الفاظ بھی ہیں. 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی، ملک تقسیم ہوا تو مسلمانوں اردو زبان اور اردو صحافت کئی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اس کے کئی نفسیاتی، سیاسی اور معاشرتی پہلو ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی بالکل ہی گنجائش نہیں ہے. تقسیم وطن کے زیادہ اثرات شمالی ہندوستان پر زیادہ اثرات شمالی ہندوستان پر پڑے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک بات بھی قابل غور ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اردو صحافت مسلم صحافت بنی اور مسلمانوں کے مسائل، ان کے عارضوں، منگوں اور ترجمانی کرنے میں وقت کی خط جب ان سے نہیں ہوتی تو یہ مجبوری سامنے آ جاتی ہے. میں نے پہلے ہی کئی پیراگرافس کے حذف کر دیے گئے تھے اور جو آخر میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے یہ مشکل آتی ہے کہ جو احباب جن سے شروعات ہوتی ہے مہارت پڑھنے کی انہیں تو کافی وقت مل جاتا ہے، لیکن جو دیر سے پڑھایا جاتا ہے ان کے سامنے یہ مجبوری ہوتی ہے. اسی مجبوری کو ذہن میں رکھ کر میں نے پہلے ہی 2-3 صفحوں کو اپلوڈ کیا اور آخری پیراگراف پر پہنچا ہوں. مجھے برداشت کرنے سنگین مسائل. اردو صحافت میں نئے حکم کی آمد نہیں ہے. آج اردو صحافت میں نئی نسل کی شمولیت ایک بڑا سوال بن کر سامنے آئی ہے. اس ایک سوال میں پوشیدہ کئی سوالات ہیں. یہ اخبارات کے ناشروں، صحافیوں اور قارئین کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے. سب کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. نئی نسل اردو صحافت کی طرف راغب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تنخواہوں کا کم اور کام کا زیادہ ہونا ہے. معیار زندگی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اخبار کے مالکان کو اس جانب توجہ دینی ہوگی تاکہ تعلیم یافتہ نوجوان اردو صحافت کی طرف راغب ہوں. اس سے اخبار کے معیار اور مسئلہ میں بھی سدھار آئے گا. اردو صحافت میں ایک اور مسئلہ نازک کی آمد کے لیے راستے مسدود ہونے کا. جہاں تک شعبہ اشاعت کا سوال ہے، اس کا براہ راست تعلق قارئین یا خریداروں سے ہے. اخباروں میں خبروں کا انتخاب، پیشکش، تجزیہ، تبصرے، معیار وغیرہ کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے، لیکن اخبار کا پابندی اس کے ساتھ شائع کرنا اور تقسیم ہونا بھی بہت اہم ہے، ورنہ قابل لحاظ قارئین اخبار کی سرپرستی سے آ ہوتے ہیں. اس کا مطلب سرکولیشن کی گراوٹ جس کا اثر شعبہ اشتہارات پر ہوتا ہے. ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ میں تیز رفتاری کے سبب لوگوں میں مطالعہ کا ذوق گھٹتا جا رہا ہے. اخبار بینی کی عادت کم ہوئی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس کا اثر اخبارات کی تعداد اشاعت پر بھی بڑا ہے. تعلیمی اور معاشی طور پر پسماندہ حکمران طبقے ویسے بھی زیادہ قوت خرید نہیں رکھتا. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اردو کی روٹی کھانے والے بھی اردو اخبارات اور رسالے خرید کر نہیں پڑتے. اردو اخبارات کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہروں اور قصبوں کی پھیلتی ہوئی آبادیوں تک اخبار کی رسائی دشوار ہو گئی ہے. شعبہ اشاعت درپیش ایک اور خطرناک مسئلہ ہے ایجنٹوں کی گئی بنائی. نامساعد حالات کے سبب کئی اخبارات اور رسالے بند ہو گئے. اردو اخبارات کو اشتہارات نہیں ملتے، اردو نام رکھتا اخبار خرید کر نہیں پڑتا. حکومت کی مکمل آن اسے حاصل نہیں ہوتی. صحافت اور سیاست کے گہرے اثرات کے سبب صحافی کوئی سے کترانے لگے ہیں. پیشہ ور صحافیوں کی تعداد بھی کم ہے. آخری 3 لائن. بڑی سنگین آزمائشوں اور نامساعد حالات سے گزرتے اردو صحافت آج بھی زندہ ہے. آپ نے سب کے 200 سال مکمل بھی کر چکی ہے اور برابر اپنے فرائض کی ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. 2011 کی یہ دس از ویری امپورٹنٹ. 2011 کی مجموعی شماری کے مطابق ہندوستان میں جتنے اردو پڑھنے والے ہیں اس کا نصف حصہ بھی اردو اخبار خریدے تو صورت حال حیرت انگیز طور پر بدل سکتی ہے. بس اپنی مادری زبان سے لگاؤ، جذبے اور محبت کی ضرورت ہے. میں ذمہ داران نے اجلاس کا کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
so you can get latest video notifications.